السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذن فی الناس بالحج، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ کرسی سے اونچی کرسی، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے توحید و سنت کی دنیا میں ہم سب آباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت جسمانی اور ایمانی کے ساتھ آپ سب ہم سب کو سلامتی نصیب کرے، ہم سب کے گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ حجاج کرام جو گئے ہوئے ہیں انہیں جسمانی توانائی کے ساتھ ارکان حج کی توفیق ادائیگی کے باب میں نصیب فرمائے، بصحت و عافیت وہ واپس ہوں تاکہ ہم ان میں جلوہ خدا و رسول دیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہ سعادت نصیب فرمائے۔ سچائی یہی ہے کہ امت محمدیہ علی صاحب الصلوات و تسلیمات بڑی قسمت والی ہے، بلکہ بہت بڑی قسمت والی ہے۔ دنیا ٹس سے مس ہو جائے، ادھر سے ادھر ہو جائے، یہاں تک کہ فنا کیوں نہ ہو جائے، بڑی سے بڑی آخری قیامت کیوں نہ آ جائے، لیکن امت محمدیہ کی محبوبیت میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ یہ خدا کی محبوب امت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے محبوب کی امت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ احساس نصیب فرمائے۔ ہم سے کچھ حرکتیں ایسی سرزد ہو جاتی ہیں جو یقیناً ہمارے منصب اور اسٹیٹس کے خلاف ہے۔ ہمارا لیول اور صحیح یہی ہے کہ انسان کو جو اعزاز، عزت یا نعمت یا اس کا جو لیول ہوتا ہے، اگر وہ اسے برقرار نہ رکھے تو یہ اس نعمت کی توہین ہے، اس لیول کی وہ توہین ہے۔ ٹوپی سر میں پہنی جاتی ہے، اسے اگر پاؤں کے نیچے روندا جائے تو یہ اس کی توہین ہے۔ امت محمدیہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی محبوب ہے، اس محبوبیت کا احساس نہ ہو تو یہ اعزاز اور نعمت کی توہین ہے۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو یہ احساس نصیب فرمائے۔ توفیق کی کمی نہیں ہے خدا کے پاس، مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے ہمارے پاس۔ سلیقہ چاہیے مانگنے کا، ڈھنگ چاہیے مانگنے کا۔ اسے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مقبول ہونے کی ضرورت ہے۔ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ کو نہیں معلوم جب حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت و تبلیغ کے باب میں جب کوئی ستاتا، ایمان نہیں لاتا، تو ظاہری طور پر کبیدہ خاطر ہو کر جب بیٹھتے تو اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے سے آپ کے دل کو تعلیف فرماتا اور ارشاد فرماتا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَ عَلَىٰ أَن يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ عَلَىٰ أَن يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ حبیب، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ میرے محبوب ہو، جملے پہ غور کریں، آپ میرے محبوب ہو، وہ ایمان نہیں لا رہے، وہ ان کی بدقسمتی ہے،
آپ میرے محبوب ہو، آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، یہ بڑی بات ہے۔ اس لیے آج دنیا ادھر سے ادھر کیوں نہ ہو جائے، آپ اس محبوب کی امت ہے، یہ احساس ہمارے پاس ہے۔ ابھی ایک نئی بات آئی ہے، جو لوگ حج کر لیتے ہیں تو اللہ خیر فرمائے، آج تو یہ زیارت یا حج کمیٹی یا جس طرف سے بھی اب حجاج کرام کو لے جایا جاتا ہے، یہ عبادت نیت میں نہیں ہے، تجارت نیت میں ہے، تجارت نیت میں ہے۔ اللہ خیر فرمائے اور ان کی ہدایت دے۔ یاد رکھنا کہ ہر وہ چیز جو عبادت نہ ہو وہ اللہ کے پاس ذرہ کمتر ہے، اور اگر تجارت کو بھی عبادت بنانا چاہتے ہیں تو سنت مصطفیٰ میں کریں، وہ بھی عبادت ہے۔ افسوس بات یہ ہے کہ عرفات میں وقوف کیا کر لیے کہ اعلان ہو جاتا ہے کہ جو کوئی لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ فون آیا ہمارے پاس کہ ایک دن معلم آ کر بولے کہ حج کے بعد آپ کا تو ہے 40 دن کا جتنے بھی ہے، لیکن کوئی اگر حج کے بعد لوٹنا چاہے تو ہم اس کے لیے خاص پلین کا انتظام کر کے لوٹا سکتے ہیں۔ مٹھ زبان میں، کھلی زبان میں یہ بولوں کہ جو کوئی مدینہ نہیں جانا چاہتے ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں، یہ اعلان کر۔ سچ کہہ رہا ہوں، یہ جملہ جب سنا تو تھر تھری آ گئے، مجھے کپ کپی آ گئے، یا اللہ۔ میں نے ان کو بس یہی کہا، ان کے تو فعل حجوی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پادگر کی ہے۔ تمہارا حج قبول نہیں ہوگا اگر در مصطفیٰ پہ نہیں جاؤ گے، سامنے حاجی تو کہلاؤ گے، مقبول نہیں کہلاؤ گے۔ اس لیے خبردار خبردار کبھی نہ آنا، اگر پہلے جانے کی بات ہو تو اس نیت سے جاؤ کہ سرکار کو ضامن بنا کر کہو آقا کچھ کمی بیشی ہو تو سنبھال لینا، اور اگر پہلے نہ جانا ہو، حج کے بعد جانا میسر ہے تو کہنا آقا کر تو لیا ہو، اب کمی بیشی ہوئی ہے تو دور کروا دینا۔ اور یہ میں عقیدت نہیں، قرآن کہتا ہے لو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ لوگوں اگر اپنے آپ پر کمی بیشی کر لیے ہو، ظلم سے مراد یہ کمی بیشی زیادتی ہے، نافرمانی کر لیے ہو، گناہ کر لیے ہو، تو سنو ایک در بتاتا ہوں، جہاں جاؤ گے اور مجھ سے مانگو گے اور اس در کا احساس کرو گے تو میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک دم بڑا خوبصورت جملہ آ گیا ہے، تم اس در پہ جاؤ گے، مجھ سے مانگو گے، اس کا احساس کرو گے، اس در کا احساس کرو گے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو یقین جانو کہ میں تیری توبہ بھی قبول کر لوں گا، تم پر رحم بھی کروں گا۔ اب یہ بتائیے قرآن کی آیت کریمہ کیا نکال دینی چاہیے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ پاک نے فرمایا لو انہم ظلموا انفسہم جاؤک، اگر لوگ ظلم کر لیں، کوئی بھی ایسا شخص آج کی تاریخ میں بالخصوص، چونکہ ہم اسی کے مکلف ہیں، آج کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا کہہ سکتا ہے کہ میں 100+ صحیح ہوں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ ارے جب جو صحیح تھے انہوں نے نہیں کہا، جو صحیح تھے انہوں نے نہیں کہا، صحابہ جن کی صحت پر قرآن ناطق ہے، اہل بیت اطہار جن کی عظمت پر قرآن ناطق ہے، انہوں نے نہیں کہا، وہ تو نیچے سے کنکری اٹھاتے تھے اور کہتے تھے ایک کنکری تو ہم سے افضل ہے، تو بہتر ہے، تجھ سے حساب نہیں لیا جائے گا، ہم سے حساب لیا جائے گا۔ وہ تو تکبیر تحریمہ اگر چھوٹ جائے تو روتے تھے۔ ایسا اسٹرانگنس رکھنے والے انہوں نے نہیں کہا۔ آج کی تاریخ میں کوئی کہہ سکتا نہیں، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ میں گنہگار ہوں۔ گنہگار ہونا آج کی تاریخ میں گارنٹیڈ ہے، اور ایسے تصور کو قرآن پاک کہہ رہا ہے اے گنہگارو، گناہ بخشوانا چاہتے ہو، قادر تو میں ہوں کہ تو گھر پہ بھی گناہ بخشوا سکتا ہے۔ ذرا سمجھئے اس جملے کو، اس سے کہیں آپ اپنے دماغ کو اگر کشادہ کریں گے نا تو الحمدللہ۔ حسد کو بھی قربانی کیجئے، غیبت کی بھی قربانی کیجئے، اور سب سے بڑی چیز انا کی قربانی کیجئے، انا کی قربانی کیجئے، یہ میں پنا جو ہے نا اس کی قربانی کیجئے۔ گوشت تو 365 دن کھاتے ہیں یار الحمدللہ، اور مجھے یقین ہے کہ قربانی کے ایام سے کہیں زیادہ ولیمہ میں کھاتے ہیں آپ اچھے سے اچھا، ہر طرح کی آئے۔ کہنا یہ ہے کہ یہ گوشت کھانے کا ایام نہیں ہے، یہ محبوب عمل کا دن ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قربانی کے ایام میں ابن آدم یعنی آدمی کا کوئی عمل قربانی سے بہتر نہیں ہے، قربانی سے محبوب نہیں. تو یہ محبوبیت کا دن ہے، محبوبیت کا دن ہے، گوشت پوشت کا دن نہیں ہے. ذرا سمجھے اس جملے کو. اللہ قادر ہے، کشادہ دماغ اگر ہو گیا، اللہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہی کہتے ہیں ہر چیز پر قادر. جانے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو بھائی، یہ اپنا سینس اور اپنی تھنکنگ جو ہے نا، یہ غلط ہو سکتی، لیکن اللہ کا فرمان غلط نہیں ہوگا. اللہ جو کہہ دے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں بلیو کرنا ہے. الف لام میم ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، بلیو کیے ہم. حامیم سمجھ میں نہیں آیا، بلیو کیے ہم. قاف سمجھ میں نہیں آیا، بلیو کیے ہم. صحیح ہے، قرآن کی آیت ہے نا. ٹرانسلیشن بڑے بڑے نہیں کرے، لیکن ہم بلیو کریں. ہم وہ قوم ہے جو بلیور کہلاتی. تو اللہ پاک جو کہہ رہا ہے ہمیں بلیو کرنا ہے. کہے کو جاتے یہ بلیو کے خلاف ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر گناہ کر لو، اور ابھی میں نے کہہ دیا اب اگر نہیں، یقیناً گناہ کیے ہو آپ ہم. تو یہ بات بالخصوص حجاج کرام کے لیے ضرور ہے جو گئے ہیں. لیکن یاد رکھنا، گناہ صرف حجاج کرام کر کے نہیں جا رہے، ہم بھی گناہ کیے. اور مطلق ہے کہ آئے آپ کی بارگاہ میں، یہ نہیں کہا کہ آئے مکہ یا آئے مدینہ. جملے پہ غور کریں، آئے آپ کی بارگاہ میں. اب سوال ہے کہ انڈیا کے لوگ پریشان ہوں گے نا کہ ہم تو جا نہیں سکے، تو پھر ہمارے گناہ. تو اللہ پاک اس کا بھی انتظام فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. تم نبی کے پاس نہیں آ سکے نا، میں تیرے سینے کے اندر نبی کو رکھ دوں گا. نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب اللہ پاک سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں فرماتا. تو اب کیا معلوم ہوا؟ یہ گویا انڈیا والے ہو یا حجاج کرام حرمین والے ہو، یہ سب کے لیے کامن ہے کہ جو بھی گناہگار ہے وہ در رسول پہ حاضر ہو. پھر جا کر گناہ کی تلافی کے لیے اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو. مگر رکو 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 رکو، دیکھیے ذرا، رکو رکو رکو، یہ لفظ ہے رکو رکو، مانگو صحیح، مگر واستغفر لهم الرسول، یہ حبیب پاک کو ضامن سمجھو. یہ حبیب پاک کو ضامن سمجھو. تم اس لائق نہیں ہو کہ ڈائریکٹ تم مجھ سے بات کرو. یہ شرف صرف میں نے اپنے حبیب کو عطا کیا. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب. سورۃ الشورى کی آیت نمبر 55 میں دیکھیں، اللہ پاک فرماتا میں نے کسی انسان کو یہ شرف نہیں دیا کہ وہ مجھ سے بات کرے. یہ بات کرنے کا شرف صرف نبی کو ہے. سبحان اللہ. اس لیے مانگو، مگر حبیب کی ضمانت میں مانگو. لوجد اللہ توابا رحیما، تب جا کر میں تیری توبہ قبول کروں گا، تجھ پر رحم کروں گا. اب اس پر کسی کو اعتراض ہے؟ اب ایک اعتراض یہ ہوتا، وہ حضور کے زمانے میں لگتا باپ کا زمانہ چل رہا ہے، اتنا غصہ آتا ہے. حضور جب تھے 63 سال کے، ارے کیوں پھر اب دعا کرو اللہ سے کہ اللہ امت محمدیہ سے ہٹا دے آپ کو. کیا سوچ ہے؟ اپنے نبی کو مردہ بنانے میں معاذ اللہ تم کو اچھا لگتا ہے؟ ارے ایک باپ مر جاتا ہے تو ایک رسپیکٹڈ اولاد کے لیے زبانی طور پر یہ ہے کہ وصال کا جملہ بولتا ہے، میرے والد گرامی وصال کر گئے. صحیح ہے، مر گئے نہیں بولتا. استغفر اللہ. کہا گیا ہے سب. اب پڑھیں گے تو میں کلیئر کہہ دوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک آن کے لیے موت عطا کی، پھر اس لیے زندگی عطا کی تاکہ آپ سارے جہان کے رسول رحمت ہیں، یعنی ریسپانسبل آف ورلڈ ہیں. آپ سارے جہان کے ریسپانسبل ہیں. تو جہان موجود ہے اور ریسپانسبل موجود نہیں. یہ کیسا ہے؟ کیا بات ہے؟ گھر میں سب ہے لیکن جو ذمہ دار ہے نہیں ہے. کہاں سے کھاؤ گے؟ کہاں سے لاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسپانسبلٹی دی ہے سارے جہان کی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ جہان کا وجود بتا رہا ہے کہ ریسپانسبل ہے. کسی چیز کا نہ دکھنا اور ہے، کسی چیز کا نہ ہونا اور ہے. آپ کا بیٹا ابھی سعودی عرب میں ہے نہیں دکھ رہا تو مر گیا. اب بولو گے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں دکھنا اور ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ.
میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. چھپی ہوئی چیز کو مردگی کا نام دے رہے ہو آپ. یہ بیب کے خلاف ہے. کیا سورس ہے تمہارے پاس الف لام میم کو خدا کا کلام کہنے کا؟ کیا سورس ہے حامیم خدا کا کلام ہے؟ کوئی ترجمہ نہیں ہے، کوئی مفہوم نہیں، کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے وہاں پہ. آپ کو کہنا پڑے گا کہ حبیب نے کہا ہے. دیکھا واہ، جس کی کوئی حقیقت آپ کے سامنے نہیں ہے. نبی اعظم نے کہا یہ حقیقت کلام خدا ہے، مان لیا آپ نے، اور اسی نبی کے حوالے سے کہہ رہے ہو کہ پہلے کی بات ہے. یہ محروم القسمتی ہے، یہ محروم القسمتی ہے. اپنے دامن کو تنگ مت کرو، دینے والا بہت بڑا ہے. تم لیتے لیتے تھک جاؤ گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اتنی وسعت ہے کہ جانتے ہو حضرت جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہے. کیا بات ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض ومغاربها او کما قال علیہ السلام، میں نے سارے جہان کو چھان ڈالے ہیں. سارے جہان، مغرب مشرق شمال جنوب، سب کو چھان ڈالے ہیں، لیکن آپ کے قدم کی طرح بھی کسی کو نہیں پایا ہے. یہ کنز الامال کی بڑی خوبصورت روایت ہے. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. سبحان اللہ. ایک خدا نے ایک کوالٹی مخلوق میں بنایا، کوئی ان کا ہم پلہ نہیں، ہم سر نہیں، ہم نظیر نہیں، کوئی نہیں ہے. ایسے نبی کو آپ یہ کہتے ہو کہ یہ حکم 63 سال تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے، آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے. سوال یہ ہے کون سی جنت میں آپ جانا چاہتے ہیں؟ کون سی جنت میں آپ جانا چاہتے ہیں؟ یہ شدادی فکر بند کیجیے، یہ قارونی سوچ ختم کیجیے. کون سی جنت میں جائے؟ جنت ہی تو اینڈنگ ہے نا آپ کی ہماری. اب اپنے من سے کوئی گھر تو نہیں بنا سکیں، یہاں بنا سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. کیا بات ہے. کون سی جنت میں جانا چاہتے ہیں آپ؟ جس جنت کو نواسہ رسول کے ہاتھ کر دیا ہے مصطفیٰ نے. سبحان اللہ. نواسہ رسول کے ہاتھ کر دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. میں یہ ساری باتیں کہہ کر آپ کے ذہن کو دینا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ وقت ہے حج کا، ایک دم بالکل سما ہے. کئی ایسے کلپس آئیں گے، تو آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ بارگاہ رسالت کے حوالے سے نگیٹو بن جائیں. اپنی آنکھ میں وہ تصور خدا سے مانگیے، اویس کرنی کا وسیلہ لیجئے. فزیکلی طور پر نہیں گئے، لیکن ان صحابہ سے زیادہ دیکھے کہ آنکھ عطا کی تھی اللہ پاک نے. سبحان اللہ. وہ محبت کا کی آنکھ مانگیے خدا سے کہ شرف صحابیت لینا گوارا نہ، یہ صحیح ہے، لیکن مصطفیٰ نہ جائے ہمارے. ایک بات، ماں کی خدمت، اور نبی خوش ہے. نبی کی خوشی کے لیے بڑی سے بڑی عظمت کو ٹھکرانا نہیں کہوں گا، بڑے سے بڑی عظمت کے پیچھے نہیں بھاگے. مصطفیٰ خوش ہے تو بس بڑی بات ہے. اور خوشی کی بڑی مثال کی صحیح مسلم میں ہے کہ خوشی کی مثال یہ ہے کہ جاؤ خرقہ دے دو میری طرف سے. سبحان اللہ. خرقہ دے دو اور امت کی بخشش کے لیے دعا کرو، اتنا ملے گا آپ کو. اس لیے نبی کے حوالے سے نگیٹو نہیں رہنا. حجاج کرام کو خاص طور سے بولو، ہر اس جگہ جہاں بھی گئے وہاں کے ہواؤں کا ادب کرنا، وہاں کی فضاؤں کا ادب کرنا، وہاں پیٹھ نہیں، وہاں سر جھکانا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والوں، سر کا موقع ہے وہ جانے والوں. آپ جانتے ہیں، اسی لیے علماء نے فرمایا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں نے تلاوت کی ہے نا، تو اس آیت کی تفسیر میں آپ ابن کثیر وغیرہ کو دیکھیں گے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ پیدل حج کرنا افضل ہے. اب چونکہ آج جو ہے جہاز، گاڑی، 4 ویلر 2 ویلر آج ہو گیا نا، پہلے تو یہ ہوتا تھا، یہی ہوتا تھا. اسی لیے پہلے ابھی بھی
20 साल 30 साल पहले, अब भी जाता है कि नहीं पता नहीं, उससे 7 दिन 8 दिन, अरे बाप रे, पानी के जहाज से पहले जाते थे तो हज करने वाले के हवाले से ये सोचते थे आते कि नहीं आते, कि इसलिए खूब रोते थे लोग, मर ही जाएंगे, क्या होगा कैसा होगा, इसलिए। अब आज तो कपड़ा भी मतलब घड़ी का घड़ी रह जाता, वैसे का वैसे आ जाते, 3 घंटे 4 घंटे में पहुंच जाते। कहना ये है पहले जो है पैदल हज को फजीलत कराती थी। सवाल ये है क्यों? क्योंकि वो महबूबों की अदाओं की नकल है। खुदा की खुशनुदी तो है ही, लेकिन महबूबों की अदाओं के लिए जब कदम बढ़ते हैं ना, तो अल्लाह सडनली नहीं चाहता है कि पहुंच जाओ, थोड़ा देर से पहुंचो ताकि अदा दिखे। सुभान अल्लाह। अरे महबूबों की अदाओं की नकल है। बताओ, अरफात में खुदा खड़ा हुआ था? नहीं। मुजदलिफा में खुदा खड़ा हुआ था? नहीं। वकूफ का मतलब ठहरना, और ये ठहरना मेरे मुस्तफा का काम है, ये ठहरना हबीब का काम है। खुदा के महबूब बंदों की अदाओं को एक जाकर देने का नाम हज है। जितनी बड़ी से बड़ी इसे इबादत समझो, माली बदनी दोनों का मुजस्समा, ये पूरे उन्वान की अगर एनालाइज करोगे, तजजिया करोगे, तो कहीं इब्राहिम की अदा, कहीं इस्माइल की अदा, और आज आओगे तो मुस्तफा की अदा ही नजर आएगी आपको। कौन दौड़े थे सफा और मरवा? तुम तो मर्द हो, वहां तो हजरत हाजरा दौड़ी थी। जरा समझिए इस बात को। हजरत हाजरा दौड़ी, और किसके लिए दौड़ी थी? बेटे के पानी के लिए। सही है ना? आज तो माशाल्लाह तुम अपने जेब में पानी लेकर चलते, अब आबे ज़मज़म बाजू ही में है। अब तो वजह तो नहीं है ना? जब वजह भी नहीं है दौड़ने की, पानी की वजह से दौड़े थे, अल्लाह पाक ने कहा कुछ वजह नहीं, मैं अपने महबूब की अदाओं को सलामत रखना चाहता हूं। तुम्हारे पास पानी का मतलब जहाज क्यों ना मौजूद हो, अकल नहीं दौड़ाना, मेरे महबूब बंदे के लिए मेरी महबूब बंदी दौड़ी है, बस मैं इसको बरकरार रखना चाहता हूं। सोचें, मोहम्मद अरबी तो सबसे अफजल है, तो तुम उसकी उम्मत होकर ये सोच रखते हो मदीना जाने की जरूरत नहीं है। मैं यकीन से कहता हूं तुम्हें हज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? वही अल्लाह मदीना बुला रहा है जिसके लिए तुम हज की बात कर रहे हो। अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह। हज हो या उम्रा हो, ये सब अल्लाह के लिए कर रहे हो ना, मतलब अल्लाह राजी होना, अल्लाह राजी होना। अल्लाह ही फरमा रहा है कि हुज्जाज, मेरे हबीब के पास नहीं आओगे तो जैसे आए हो वैसे जाओ, बल्कि उल्टा अजाब लेकर जाओ, सीधा भी नहीं। हबीब के पास ना आने वाले की सोच रखते हो? नहीं 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 नहीं। अरे हबीब के लिए तो जो पॉजिटिव सोच रखता है ना, तो मैं उसे क्या दे देता हूं तुम नहीं जानते, क्या दे देता हूं तुम नहीं जानते। क्या देखिए ना, ये हबीब ही की का तो मसला है ना, कि आज हिंदा को रदी अल्लाह अन्हा कहा जा रहा है, अबू सुफियान को रदी अल्लाह अन्हु कहा जा रहा है। आप समझ रहे हैं इन बातों को? क्यों? हबीब ने माफ कर दिया है। सुभान, हबीब ने माफ कर दिया है, बस। तो हबीब की ये लब हिल गए, बड़े से बड़े कबले इस्लाम कैसे भी हो, मुस्तफा ने मुस्कुरा दिया उनके लिए, तो अल्लाह पाक तो माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। और यही है आपके लिए आज की तारीख में खास तौर से हुक्म कि इधर उधर गड़बड़ी हो जाए, दम दुम दे करके कुछ तो कर लो, लेकिन दरे मुस्तफा पे जब हाजिरी की बात आए ना, कसम खुदा की बड़े पॉजिटिव होकर के जाओ, बड़े पॉजिटिव होकर जाओ। पहले चले गए हो तो उसको महफूज रखो। हाँ, आप तो जा, अब आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जाने, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए है। सुभान अल्लाह। ईमान कामिल रखो, और ईमान की जान है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें जरा भी कमी आई तो आप समझिए कि बिल्कुल इनकम्प्लीट है। लाइफ में इनकम्प्लीट है तो हज कंप्लीट कहां से होगा, जबकि आपकी हयात ही इनकम्प्लीट है। इसलिए मुसलमानों, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, खुशी बांटो। नबी का मसला आए बहुत खुश रहो, कसम खुदा की। आप जानते हैं सूरह तौबा में पारा नंबर 11 की लास्ट आयत करीमा, 15 लाइन की एक आयत करीमा है ना, उसमें एक आयत करीमा है। सुभान अल्लाह। हबीब
کچھ لوگوں کی یہ بات ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الاخر ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول. اب ذرا غور کیجیے, ہمارا آپ کا عقیدہ اور تصور کیا ہے؟ ہم جو بھی کرتے اللہ کے لیے کرتے, لیکن اس آیت کریمہ میں دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن جو خرچ کرتے ہیں نا وہ اللہ کی قربت اور مصطفیٰ کی دعا لینے کے لیے کرتے ہیں. تو قرآن کیا آیت ہے؟ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول. آپ بھی دیکھنا جا کر کے قرآن پاک, صلوات رسول بولے تو رسول کی دعائیں لینے کے لیے کرتے. یہ خرچ کیا ہوں سرکار, آپ ذرا غور کی جائے, یہ خرچ کیا ہوں اللہ کا قرب تو ملے, آپ دعا کریں. تو اب اس کے بعد ذرا آگے جائیں گے نا آپ دوسرے پیج میں, تو وہ اتنی اچھی خوبصورت آیت ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. حبیب جب یہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں آپ سے دعا لینے کے لیے, تو حبیب آپ دعا کر دیجئے, ان کو سکون مل جائے گا. میں کہہ رہا ہوں سند نازل کر رہا اللہ پاک. حالانکہ یہ آیت اتارنی چاہیے, اے دعا مجھ سے کرو. یہی تو کہہ رہے ہیں نا آج بلر لوگ جو دماغ سے پیدل ہے, یہی تو بول رہے ہیں نا, دعا اللہ سے, دعا اللہ سے. انہیں اللہ پاک خود فرما رہا حبیب یہ جو بھی عمل کر رہے ہیں عقیدہ یہ رکھ رہے ہیں نا کہ حبیب دعا کر دیں, حبیب دعا کر دیں. میں کہہ رہا ہوں آپ دعا کیجیے, سکن لہم, ان کو سکون ملے گا, میں قبول کر لوں گا. سبحان اللہ. تو اس سے بڑی سند ہے آپ کے پاس؟ ابھی تک تو حدیث میں گیا ہی نہیں تاکہ ضعیف نہ کہہ دو. یہ قرآن ہے, سورہ توبہ میں دیکھو آپ جا کر کے, ان صلاتک سکن لہم. حبیب آپ کی دعا جو ہے ان کے لیے سکون کا سبب ہے, کر تو دیجئے. اچھا تم بتاؤ, مدینہ نہیں جانا چاہتے, ٹھیک ہے, 20 دن کے بعد آنا چاہتے, کیا کہلاؤ گے؟ حاجی. کیسے کہلاؤ گے حاجی؟ کون تمہیں سند دیں گے حاجی ہونے کی؟ کس کتاب سے تم سند لو گے بتاؤ؟ کون سی کتاب؟ ٹرمپ لکھے ہیں وہاں ہے سند. اگر کہو گے قرآن تو قرآن کیا ہے, اگر کہو گے حدیث تو حدیث کیا ہے. قرآن بھی مصطفیٰ جان رحمت کے اعتماد کا نام ہے, اور حدیث تو رسول پاک کی بولی ہی کا نام ہے. تو کس بنیاد پر حاجی کہلاؤ گے؟ اگر لوٹ کر کے بھی حاجی کہلانے کے لیے تم آ رہے ہو تب بھی سند مصطفیٰ ہی چاہیے. بغیر سند مصطفیٰ کے تم حاجی نہیں کہلا سکتے. تو اے حجاج کرام, کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو, ہلاک کر رہے ہو, حج کو باطل کر رہے ہو؟ نہ کرو, دریر مصطفیٰ پر حاضر ہو جاؤ. وہاں کا ایک سیکنڈ خدا کی قسم پوری عمر پر, پوری عبادت پر بھاری ہے. ایک دعا لینے کے لیے خدا جبرائیل کو بھیج دیتا, حبیب کر دیجئے نا, میں قبول کر لوں گا. سوچیے پاسٹ میں کتنا کیا ہوگا وہ دعا, کس طرح سے زندگی کاٹی ہوگی, لیکن ایک مرتبہ کہا حبیب سے دعا لینے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں, نبی سے دعا لینے کے لیے. یہ تصور رکھنے والے کو خدا نے کہا کہ چپ رہو تم. اب میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہوں کہ حبیب آپ دعا کر دیجئے ان کے لیے. اسی تصور میں آپ جاؤ. جانے کے بعد تفسیر ابن کثیر اور دیگر تفاسیر میں, حاکم مستدرک میں, دیگر احادیث کی کتابوں میں اسی آیت کے حوالے سے تم فکس کرو گے کہ 63 سال بعد وغیرہ وغیرہ. آج تو یہ لال رومال والوں کو ایک دم ریجیکٹ ہی کر دو میرے بھائیوں. افسوسناک بات ہے, وہ بہنیں جن کے لیے کپڑے اللہ پاک چاہتا ہے, اللہ پاک چاہتا ہے, وہ ننگی ناچ رہی ہیں اور یہ اوڑھ کر کے کھڑے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. ذرا سمجھو ان باتوں کو, دفاع نہ کرو, دفاع کرو ان کو. ڈیفینس نہیں کر سکتے آپ. پیار کرنا ہے نبی سے کرو, صحابہ سے کرو, اہل بیت سے کرو, وہاں کے خطوں سے کرو, ہواؤں سے کرو, تصور الہ میں کرو, تصور مصطفیٰ میں کرو. یہ تفسیر میں ہے کہ جب کوئی حاضر رسول بارگاہ رسول میں حاضر ہونے کو سوچے تو کیا کرے. درود کی تو کثرت اپنی جگہ پر ہے, لیکن سنیے, حضرت بلال ابن حارث مزنی صحابی رسول ہیں, سبحان اللہ, ایسے ہی حاضر ہو گئے. حج کا موسم ہو یا غیر حج کا موسم, در رسول پہ حاضر کرنے کہا گیا ہے. فی موسم الحج کی قید نہیں ہے, جب بھی پاسبل ہو. سبحان اللہ.
اور وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6-7 بھی رکھیں کہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. ذرا سمجھیے. تو یہ بلال ابن حارث مزنی حاضر ہے رضی اللہ عنہ. حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ, صحابی رسول ہے, ذرا غور کیجیے, کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی صحابہ کے سامنے, کوئی حیثیت. ارے یوسفین کے سامنے کوئی حیثیت نہیں, وہاں کہاں جا رہے ہیں یوسفین کے سامنے حیثیت. ذرا سمجھیے, آپ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آپ نے جو لایا ہم نے پایا, آپ نے جو کہا ہم نے سنا, آپ نے جو اللہ کی طرف سے لایا ہم نے مانا, ہم نے اطاعت کی وغیرہ وغیرہ. سرکار انہی لائی ہوئی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر گناہ کریں تو آپ کے پاس آئیں. آقا ہم نے گناہ کر کے اس آیت کو دیکھ کر آپ کے پاس اپنے آپ کو لایا ہے. آپ ذرا غور کریں, انہی آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کہ انہی آیتوں میں سے ہم نے ایک آیت ایسی بھی پایا ہے کہ گناہ کیا. سرکار ہم گناہ کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں, وہاں کی در مصطفیٰ کی مٹی لے کر اپنے اوپر فرما بنفسہ علیہ, اپنے اوپر مٹی لے کر کے فتوے لگاتے ہو. یار تقوی کی اعلیٰ کوالٹی ہے در مصطفیٰ پہ حاضری. سبحان اللہ, فتویٰ نہ لگاؤ, تقوی کی شان ہے محمد رسول اللہ. ذرا جملے پہ غور کرو, اپنے اوپر مٹی لگا کر کے خوب زارو قطار رونے لگے, اس قدر رونے لگے, اس قدر رونے لگے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے, اور بے ہوش ہو گئے تو ہمیشہ کے ہوش میں آ گئے. سبحان اللہ. فنودی من القبر, قبر سے آواز آئی انہ قد غفر لک, اے بلال جاؤ. عقیدہ بڑا خوبصورت لے کر آئے تھے نا, تمہاری بخشش ہو گئی ہے, بخشش ہو گئی ہے. بول دو ضعیف, ہمیں تو ضعیف میں بھی بخشش مل رہی ہے تو ہم لینے کو تیار ہیں. تمہیں نہیں چاہیے, جاؤ. یہی تو کہا تھا کنعان نے, ابن نوح نے, حسابی الی جبل, میں پہاڑ کی طاقت لے لوں گا. تو نوح نے کہا تھا پہاڑ پیدا کرنے والا اللہ ہے, لا عاصم من امر اللہ, اللہ کا حکم نہ ہو کوئی نہیں بچا سکتا. اے مسلمان, تمہیں حکم خدا ہے, در مصطفیٰ پہ حاضر ہو جاؤ, اور اس حکم پر عمل کرو گے تو تمہاری بخشش ہوگی, نہیں تو نہیں ہوگی. یہ خدا اور توحید کا حکم ہے, دعا ہے. اللہ آپ سب کو شاد رکھے, آباد رکھے, صبح و شام زندگی میں رونقیں بہاریں حبیب کے صدقے میں نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.